صحابہ کرام جن کے ذریعے امت تک دین پہنچا اور جن کی عظمت کی گواہیاں اللہ کا قرآن دے رہا ہے، زبان مصطفیٰ سے فضائل و مناقب جن کے بیان ہو رہے ہیں، ان مقدس شخصیات کے بارے میں یہ مرزا بے باک زبان استعمال کرتا ہے۔ قیامت تک کوئی شخص اپنی عبادت کے بل بوتے پر حضور کے کسی ادنیٰ صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہی ہمارا نظریہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام بھی اس کی بےہودہ زبان سے اور بےہودہ گفتگو سے محفوظ نہیں ہے، لیکن یہ کھل کھل کر نام لے لے کر صحابہ کرام کی توہین کر رہا ہے، جن کے ایمان کو معیار حق قرار دیا گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، جن کے بارے میں آپ کے قرآن کی گواہی ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کا قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، جن کے بارے میں آپ کا قرآن گواہی دے رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں، غور کریں، وہ ہستیاں ہیں جنہیں رب نے اپنے حبیب کے صحابیت کے لیے منتخب کیا ہے، جن کو اللہ نے اپنے حبیب کی صحابیت کے لیے چنا ہوا ہے۔ وہ مقدس شخصیات بھی اس ظالم انسان کے طعن سے، تشنیع سے محفوظ نہیں ہے۔ بےہودہ اور بازاری زبان صحابہ اکرام کے بارے میں استعمال کر رہا ہے، جن کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ زبان جس پر وحی خدا کے بغیر کچھ بھی جاری نہیں ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کوئی اود پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے، ان کے ایک مد یا نصف مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کلو یا آدھا کلو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرو، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کا برا کہتے ہیں تو تم کیا کہو؟ خاموش نہ رہو، کیا کہو؟ لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت تمہارے اس شر پر۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ وہ صحابہ کرام، وہ پاکیزہ ہستیاں اور مقدس شخصیات بھی اس گمراہ انسان کی گمراہی سے اور بد زبانی سے اور بےہودہ کلام سے اور بازاری زبان سے محفوظ نہیں ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں، جس کے دل میں حضور کے صحابہ کا ادب نہیں ہے، جس کے دل میں حضور کے صحابہ کا پیار نہیں ہے، بے شک وہ کہے صحابہ بڑے لوگ ہیں، لیکن زبان دیکھیں، انداز دیکھیں، خطاب دیکھیں اور کلام دیکھیں اور سنیں، بار بار سنیں، خلوت میں سنیں، اپنے انجام کو، اپنی قبر کو، اپنی موت کو سامنے رکھ کر سنیں اور پھر فیصلہ کریں آپ کس راستے کے مسافر بن رہے ہیں، کس راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ گمراہی نہیں تو کیا ہے؟ یہ توہین نہیں تو کیا ہے؟ اس کے دل میں صحابہ کا ادب نہیں ہے، اس کے لیے نرمی، اس کی طرف میلان اور اس کے دلائل سے متاثر ہوں۔ ہماری مجبوری ہے، ہم اس کی جہالتوں کا نہ سن سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن اپنی بولی عوام کو اور ان نوجوانوں کو جنہیں قرآن کا فہم نہیں ہے، حدیث سے آگاہی نہیں ہے، کیا بیان کرنا ہے، کیا بیان نہیں کرنا، کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا، اس بارے میں آگاہی نہیں ہے۔ انہیں آگاہ کرنے کے لیے ایمان کیا ہے، اصل کیا ہے، کامیابی کہاں ہے، قرآنی فکر کیا ہے، حدیث کی تعلیم کیا ہے، اس لیے یہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہم صحابہ کرام کی
اور اس مقدس جماعت کی بے ادبی سے محفوظ ہو جائیں، توہین سے محفوظ ہو جائیں، جن کے بارے میں سرکار کونین فرما رہے ہیں کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ہم تقسیم کرنا شروع کر دیں، یہ تو ٹھیک تھے، یہ ٹھیک نہیں تھے، یہ صحیح راستے پر تھے، یہ صحیح راستے پر نہیں تھے، جب رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ سارے کے سارے حق ہیں، وہ سارے کے سارے ہدایت پر ہیں اور سارے جنتی ہیں، میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کی تقسیم کرنے والے، جج بننے والے، فیصلہ کرنے والے؟ ہمیں اپنے انجام کی فکر ہونی چاہیے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، نہ کہ ان عظیم پاکیزہ اور مقدس شخصیات کو اپنے تان کا نشانہ بنائیں جن کو اللہ نے جنتی ہونے کی سند قرآن کے ذریعے عطا فرما دی ہے۔ اب آئیے سنیے صحابہ کرام کے بارے میں مرزا جہلمی کے گمراہ کن نظریات۔ گمراہی اور کیا ہوتی ہے؟ کیا کہتا ہے کہ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے؟ استغفر اللہ، کیا کہہ رہا ہے؟ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، حالانکہ صحابی ہونا ہی تو فضیلت ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہماری 1000 سال عمر ہو جائے اور 1000 سال ہم عبادت کرتے رہیں، غوثیت کے مقام پر، قطبیت کے مقام پر، ولایت کے بلند مقام پہ فائز ہو جائیں، لیکن حضور کے کسی ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، کیا کلمے نے ممتاز کیا ان کو؟ کلمہ تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، کس چیز نے ممتاز کیا صحابہ کرام کو؟ صحابہ کرام اگر ممتاز کیا ہے دیدار مصطفیٰ نے، زیارت مصطفیٰ نے، صحابی ہونے نے صحابہ کو ممتاز کیا ہے۔ ہم حضور کی زیارت نہیں کر سکتے آج ظاہری آنکھوں کے ساتھ جیسے صحابہ کرام نے کی ہے، اس لیے ہم صحابی نہیں بن سکتے۔ بڑے سے بڑا عابد اور زاہد انسان بھی صحابی نہیں بن سکتا۔ تو کہتا کیا ہے؟ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے۔ یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ صحابہ کرام کو ممتاز کیا ہے تو حضور کی صحابیت نے ممتاز کیا ہے، دیدار مصطفیٰ کیا۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے حالت ایمان میں ایک نظر بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا اور پھر حالت ایمان کے اندر ہی اس دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی ہے۔ اب اس میں ادنا اور اعلیٰ کیا ہے؟ صحابی ہونا بحیثیت صحابی سارے صحابہ برابر ہیں، ہاں ان کے مراتب، ان کے مناقب، ان کے درجات، اس میں فرق ہے، لیکن صحابی ہونے کے اندر سارے صحابہ کرام برابر ہیں۔ لیکن مرزا جہلمی کیا کہہ رہا ہے کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، تو یہ صحابہ کرام کے یہ جملہ بغض میں ہے یا ادب میں ہے؟ ظاہر ہے یہ بغض ظاہر کر رہا ہے صحابہ کرام کا جو دل کے اندر ہے، اور یہ بدبختی کی علامت ہے، محرومی کی علامت ہے، اور یہی تو گمراہی ہے۔ اور گمراہی کیا ہوتی ہے؟ اب آگے سنیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ کہتا ہے کہ جو سقیفہ بنی سعدہ کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، یہ انتخاب درست نہیں تھا۔ جو صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا ہے، یہ انتخاب درست نہیں تھا۔ گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی یہ بہت بڑا سواریہ نشان اٹھا رہا ہے کہ ان کی خلافت ٹھیک نہیں تھی۔ امت کا عقیدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور خلیفہ بلا فصل ہیں، اور سرکار کونین کی بشارتیں ان کے لیے موجود ہیں کہ حضور کے بعد وہ خلیفہ ہوں گے۔ اپنے دور کے اندر سرکار نے اپنی موجودگی میں مسلح امامت پر سارے صحابہ کے ہوتے ہوئے جس ہستی کو کھڑا کیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سرکار کے پاس ایک عورت آئی کچھ بات معلوم کرنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ سرکار فرمایا کہ کل آ جانا۔ اس نے کہا میں کل آؤں،
اور اگر آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نہ ہوں تو صدیق اکبر کے پاس آ جانا۔ یہ کیا تھا؟ اشارے تھے، پیشن گوئی تھی، بشارت تھی۔ اگر میں موجود نہ ہوا تو میرے بعد جو میرے مصلی پہ ہوگا، جو میرا نائب ہوگا، وہ صدیق اکبر ہوں گے۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ امت کو کس طرح لے کے جا رہا ہے کہ جو صحابہ کرام نے صدیق اکبر کی خلافت کا انتخاب کیا، آپ کو خلیفہ بنایا، آپ کو چنا، تو یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ اور اگر آج ابو بکر زندہ ہوتے تو اس انتخاب پر خون کے آنسو بہاتے۔ استغفر اللہ۔ یعنی آپ کا انتخاب اور آپ کی خلافت برحق نہیں ہے۔ یعنی سارے صحابہ غلط تھے جنہوں نے صدیق اکبر کو چنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت علی منہاج نبوہ ہوگی، نبوت کے طریقے پر ہوگی۔ تو حضور نے، اور وہ 30 سال امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر مکمل ہوتے ہیں۔ تو یہ سرکار تو اس خلافت کو علی منہاج نبوہ کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ غلط تھی؟ یہ فیصلہ غلط تھا؟ اس کا نظریہ کیا ہے؟ اور پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اور کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ لکھنے کی باری آئی، اس وقت لکھا کیا جا رہا تھا؟ محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ اس پر کفار و مشرکین کے جو لوگ تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم تو مانتے نہیں ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا یہاں سے رسول اللہ کو کاٹ دیا جائے، چونکہ ہم اللہ کے نبی کو مانتے، رسول تو مانتے نہیں ہیں، تو یہ کیسے لکھا جائے گا یہاں پہ؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کو نکال دو، میرے نام کو، میں محمد رسول اللہ بھی ہوں، محمد ابن عبداللہ بھی ہوں۔ رسول اللہ کی بجائے ان کے کہنے پر محمد بن عبداللہ لکھ لو یہاں پر۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کو یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ سرکار کے نام کو مٹائیں، چونکہ آپ فنا فی الرسول کے مقام پہ فائز تھے۔ ادب کا تقاضا تھا، محبت تھی، پیار تھا، عشق تھا۔ عرض کہ حضور میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں آپ کے نام کو مٹاؤں، تو پھر سرکار نے خود ہی اپنے نام کو مٹا دیا، رسول اللہ نکال دیا اور محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ یہاں سے جاہل انسان کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ مولا کائنات نے حضور کے حکم کو نہ مان کر نافرمانی کی ہے۔ یہ ثابت کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ صحابہ کا ادب ہے، یہ صحابہ کا پیار ہے، یہ صحابہ کی توہین ہے اور مولا کائنات کی توہین ہے۔ ایک بار انسان توہین کر دے، بے ادبی کا جملہ بول دے اور پھر کہے نہیں میرے دل میں بڑا پیار ہے ان کا، صحابہ کا بڑا پیار ہے، یہ تو صاف ظاہر ہے جو صحابہ کا بغض، عناد، کینہ اور دشمنی جملوں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کے بارے میں مزید جسارت کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تو بیان کرنے سے ڈر رہے ہیں، اور یہ گمراہ شخص اپنی گمراہی کو پھیلاتا جا رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو شہد کے اندر، میٹھے کے اندر زہر ڈال کر کھلا رہا ہے اور ہم کھائے جا رہے ہیں، اور پھر وہاں تک ہم پہنچ جائیں گے جہاں سے واپسی کا راستہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم امت کو اس کی گمراہیوں سے آگاہ کریں، اس کے پیچھے جو کچھ مقصد ہے اس سے عوام کو آگاہ کیا جائے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ آج کی ڈیٹ کے اندر اگر کوئی اپنے علم کی بنیاد پر کسی صحابی کو کافر کہے گا تو ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے، اسے کافر نہیں کہیں گے۔ کیسا دوغلا پن ہے؟ کہتے ہیں آج کی تاریخ میں اگر کوئی اپنے علم کی بنیاد پر کسی صحابی کو کافر کہے گا ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے۔ یعنی بے شک کوئی کہے
کہ میں نے یہ سمجھا ہے، میں نے یہ جانا ہے، یہ تحقیق میں نے کی ہے، لہذا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کرام کافر ہیں تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے. یہ اس کا نظریہ ہے. یہ گمراہی نہیں تو کیا ہے؟ یہ توہین نہیں تو کیا ہے؟ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسا علم نہیں وبال ہے، ایسا علم نور نہیں بلکہ جہالت ہے، تاریکی ہے. یقیناً ایک عقل و شعور رکھنے والا انسان ایسے شخص کو عالم نہیں کہے گا بلکہ جاہل کہے گا، جو امت کو بے ادب بنا دے، گستاخ بنا دے، علماء سے نفرت سکھا دے، صوفیاء کی توہین کرنا سکھا دے، بازاری اور بے باک زبان استعمال کرنا سکھا دے، بیہودہ کلام کرنا سکھا دے. ایسے انسان کو کون عالم کہے گا؟